السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو شارٹ لیکچرس۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 12۔ تو لیسن نمبر 11 کلچر تک تو ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تھے، تو آج جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 12 کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا ڈیلی کا لیسن نمبر 12 اوپن کر لیں اپنی اسکرین پہ۔ جی اسٹوڈنٹس، تو ہم نے لیسن نمبر 12 اپنا اوپن کر لیا۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کسی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک آتا رہے۔ تو اب لیسن نمبر 12 ہمارا کیا ہے، ہم جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشلائزیشن، ہیومن ڈیولپمنٹ، معاشرتی انسانی ترقی۔ اب اس لیسن میں ہمارے اوور ویوز کیا رہیں گے، جیسے کہ ہر لیسن میں ہمارے سوشیولوجی کے سٹارٹ میں اوور ویوز دیے گئے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا کچھ اسٹڈی کریں گے۔ جی تو کیا ہے، ہم فطرت کے بارے میں، اور اس کے بعد پرورش کرنا، لوگوں سے الگ رہنا اور سیکھنے کے حالات۔ ٹھیک ہے، ان ٹاپکس کو ہم اس اپنے لیسن میں ڈسکس کریں گے۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ نوزائیدہ جو انسانی معاشرے کا رکن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، شیرخوار انسانی معاشرتی سلوک سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صلاحیت قدرت کے ذریعے ہر عام بچے کو مہیا کرتی ہے، لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہے جب تک نوزائیدہ بچہ سماجی بہبود نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد ہے، پیدائش کے وقت بس انسانی شیرخوار دوسروں پر انحصار کرتا ہے کہ وہ پرورش اور دیکھ بھال کرے۔ انسانی شیرخوار سب بھی بے بس ہیں۔ ایک انسان کا بچہ کم سے کم 4 یا 5 سال کی زندگی میں مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ انسانی بچے کی بقا کی بات ہے۔ اور پھر انسانی بچے کو معاشرتی وجود کے اسے انسانی معاشرے کے دوسرے ممبروں کے ساتھ تعامل کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے اس کے بغیر سیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو تبدیلی کا یہ عمل معاشرتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ دیکھیں، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم یا آپ میں سے کوئی بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس یا جو بھی اس کی پرورش کرتے ہیں، اور بچہ جب تک ہے کہ وہ دوسروں کا جو شیرخوار عمر میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور اگر کیونکہ اس چھوٹے بچے کو تو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ یہی جو ہے اللہ پاک نے ایک جو قدرت کا نظام چلتا آ رہا ہے کہ چھوٹے بچے کو ماں باپ کے دل میں بچے کا اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اس طرح پھر ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ اور اگر اس طرح بچے کی کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو تو پھر اس کی پرورش بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو اللہ پاک جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ایک اگر ہم نظام چلتا آ رہا ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو پھر جو ہے اس طرح اس کا بھرنا اور اس کا کچھ سیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے فطرت۔ اب فطرت انسان کے لیے وراثت کی شراکت کا مطلب ہے، جس میں جسمانی خصوصیات شامل ہو سکتی ہیں، اور جو انسانی جسم کے اندر ہے ممکنہ طور پر جسمانی اور نفسیاتی خصوصیات وراثت کے ذریعہ پھیل سکتی ہیں۔ اب وراثت کے ذریعے جو بھی پھیل رہا ہے، اس سے فطرت نے دی ہوئی انسانی صلاحیت سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ہے حیاتیاتی عزم۔ اب 19ویں صدی کے آخر میں غالب رہا اس پوزیشن کے حامیوں کا موقف ہے کہ پیدائشی عوامل نے انسانی طرز عمل اور شخصیت پر زیادہ اثر ڈالا ہے۔ پھر 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں حیاتیاتی عزم کو معاشرتی اور تہذیبی عزم نے گھر کر دیا۔ اب استدلال کی خاطر جرواں بچوں کا ایک ہی نسب ہونا چاہیے۔
چاہے ان کو الگ کر دیا گیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ در حقیقت ان کے طرز عمل سے بہت حد تک ماحول جسمانی، ثقافتی، معاشرتی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے نیچر، دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ 20ویں صدی میں انسانی طرز عمل کی حیاتیاتی وضاحت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ یہ فرض کیا گیا تھا کہ انسانی طرز عمل کا زیادہ تر حصہ فطری نہیں تھا، بلکہ یہ سیکھا گیا تھا۔ اس طرح ہر جگہ لوگ یکساں طور پر انسان تھے، صرف ان کے سیکھے ہوئے ثقافتی نمونوں میں مختلف تھے، جس نے ان کی پرورش کے کردار کو اجاگر کیا تھا۔ آج معاشرتی سائنسدان کسی بھی طرز عمل کو فطری بیان کرنے سے محتاط ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حیاتیات انسانی سلوک میں کوئی حصہ نہیں رکھتی۔ اب انسانی زندگی آخر کار انسانی جسم کے کام پر منحصر ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بچہ اکثر حیاتیاتی خصائص جیسے اونچائی، بالوں کا رنگ اور رنگت اپنے والدین کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور یہ کہ ذہانت، استعداد اور شخصیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اس میں فطرت کا یہی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے کیا کچھ لیتا ہے اور کس طرح سے فطرت کے طور پر ایک بچہ پرورش پاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لوگوں سے الگ رہنا، سوشل ایزولیشن، لوگوں سے الگ رہنا۔ اب بچوں کے اذیت ناک واقعات بدسلوکی سے کنبہ کے افراد کے ذریعے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، جو انسانوں کو بچوں کے معاشرتی تجربے سے محروم رکھنے کی وجہ ہونے والے نقصان کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کی درسی کتاب میں حوالہ دیا گیا کہ اس طرح کے 3 معاملات پہلے بھی بھیجے جا چکے ہیں۔ یہ معاملات درج ذیل ہیں۔ 5 سال کی عمر میں دریافت ہوا ایک، اس کے بعد ہے انا، اس کے بعد ہے جو ایک 6 سال کی عمر میں دریافت ہوا، اور جو ہے ایک 13 سال کی عمر میں۔ اب جو 5 سال کی عمر میں دریافت ہوا اس کا نام انا ہے ایک کا، اور اسابیل جو ہے 6 سال کی عمر میں دریافت ہوا، اور جنی جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں دریافت ہوا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات کا جو مطالعہ ہے وہ نصابی کتاب میں کیا جا سکتا ہے۔ اب تمام شواہد انسانی ترقی میں معاشرتی تجربے کے اہم کردار کی نشاندہی کرتی ہیں۔ انسان زیادتی اور قلیل مدتی تنہائی سے باز آ سکتا ہے، لیکن ایک نقطہ ایسا بھی ہے جہاں بچپن میں تنہائی مستقل ترقی کو پہنچنے والے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اب سیکھنے کے حالات کی فراہمی۔ اب انسانی صلاحیتوں کی ترقی میں سیکھنے کے حالات کی فراہمی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انسانی گروہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب ذریعہ حالات سیکھنے کی فراہمی، اس کے بعد رہنمائی کی فراہمی اور رویے کو کنٹرول کرنا۔ ٹھیک ہے، لرننگ سچویشنز میں کیا بتایا گیا ہے؟ حالات سیکھنے کی فراہمی، رہنمائی کی فراہمی، اور اس کے بعد ہے رویے کو کنٹرول کرنا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو پیچھے 3 معاملات وہ کہہ رہے ہیں سوشیولوجی والے کے، جو پہلے بھی درسی آپ کی کتاب میں گزرے ہیں، تو اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اپنی جو ہے ان معاملات کا نصابی کتاب میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ جو 3 آپ کو نیم بتائے گئے ہیں، انا، اسابیل اور جنی۔ اس کے بعد ہے جینک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہم پڑھ رہے تھے سوشل سچویشن میں ہیومن گروپس لائک دا فیملی ود ووم دا چائلڈ نارملی ہیز، جی یہاں سے دیکھیں، انسانی گروہ جیسے کنبے کے ساتھ جس کا بچہ عام طور پر پہلا رابطہ ہوتا ہے، وہ سیکھنے کے ان مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان کو یہ سیکھنے کے حالات فراہم کیے جاتے ہیں خود کار طریقہ سے دن کے خاندان میں معمول کی سرگرمیوں میں۔ اس کے بعد بچے اپنے ارد گرد کی باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں، چلتے پھرتے اور مختلف کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
اب ایک لڑکی اپنی والدہ کو کھانا پکانے کے انتظامات، جس طرح سے کھانا پکوان کرتی ہے، مہمانوں کی دیکھ بھال کرنے کا طریقہ اور گھر کے دوسرے کاموں کی طرح دیکھتی ہے، بہت امکان ہے کہ وہ اپنی والدہ کے سلوک کی کاپی کرے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں خود کار طریقے سے سیکھنے کی صورتحال کی فراہمی ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ایزی ہے، اس کو پھر آپ خود بھی ریڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو ہے بچے کس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں اور کیسے ماحول میں رہتے ہیں، ویسے وہ پرورش پاتے ہیں اور ویسے وہ سیکھتے ہیں۔ اور یہ جو نیچے دیے گئے ہیں آپ کے 3 پوائنٹس، امیٹیشن، اور اس کے بعد ہے ایکسپیریمنٹیشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، تقلید، تجربہ اور ایڈجسٹمنٹ، یہ 3 پوائنٹس آپ کے دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ بہت سے جو ہے ان مینی کیسز دا سوشلائز ٹرائز ٹو کاپی دا بیہیویئر آف ادرس ان دا لرننگ سچویشنس، کہ کسی تقلید برتاؤ کو ٹرائل دینے کے لیے جو ہے یہاں سے کہ بہت سے معاملات میں سماجی سیکھنے کی صورتحال میں دوسروں کے سلوک کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سماجی طبع دوسروں کی طرح باتیں کرنے اور ان کی طرح چلنے اور ان کی طرح چیخنے وغیرہ پر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کس حد تک ہو سکتا ہے، کسی تقلید برتاؤ کو ٹرائل کر دینے کے تجربے کے نتیجے سے تقلید کی جا سکتی ہے، یا کسی بھی کردار کی کارکردگی کا جو ہے وہ تجربہ پرائمری گروپ کی موجودگی میں ہو سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ اپنے اس پورے لیسن کو اچھے سے لیں، لیکچر کو، اور اس کے بعد اپنے ہینڈ آؤٹس بھی ریڈ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اور یہ جو سوشیولوجی آپ کا بہت کنسیپچول سا کورس ہے، تو آپ لیسن اچھے سے لینے کے بعد اپنے ہینڈ آؤٹس بھی ضرور ریڈ کیا کریں۔ اور اس میں ہم نے اپنے جو معاشرے کے بارے میں اور اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانی ترقی کے بارے میں جو ہے ڈسکس کیا ہے۔ تو آپ کا ایزی کویسچن ہے، بس اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے تو کوئی بھی اس میں سے کویسچن آ جائے تو آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اب انسانی ترقی میں آپ کو کویسچن آ سکتا ہے کہ فطرت کا کیا کردار ہے، یا پرورش کرنا، یا جو لوگوں سے الگ رہنا ہے، اس طرح رہتے ہیں تو پھر وہ کیسے پرورش پاتے ہیں، یا بچہ جو ہے وہ کیسے سیکھتا ہے، تو کیا اگر بچہ ایک الگ رہے بالکل لوگوں سے تو پھر کیا وہ بھی لوگوں کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اس قسم کے کوئی بھی کویسچن آ سکتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا لیسن لے لیں گے یہ سب آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔